اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تشہد علیہم، وہ ایک دن جب گواہی دیں گی علیہم ان پر، یعنی ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما جو کانو وہ تھے یعملون کرتے، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کے خلاف گواہی آئے گی ان کی زبانوں کی طرف سے، ان کے دو ہاتھوں کی طرف سے اور وہ دو پاؤں کی طرف سے، یہ گواہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ خبردار فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ بات بھولنا نہ کبھی بھی کہ تم جن چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہو نا، یہ ساری کی ساری کائنات جو تمہیں سوچ بھی سکتے ہو، جو تمہارے کسی بھی لحاظ سے تمہارے خیال میں، تمہارے دھیان میں بعض چیزیں آتی ہیں، بعض دفعہ نہیں آتی، جو تم دیکھتے ہو، سنتے ہو، محسوس کرتے ہو، یہ ساری کی سارا جہان چیزیں یہ ملکیت ہے میری۔ اصل میں مالک میں ہوں، تمہارا مالک بھی میں ہوں، تمہارے ایک ایک جزو کا مالک میں ہوں۔ کچھ وقت کے لیے میں نے تمہیں کچھ اختیار دیا اور پھر یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ تم اس اختیار کے ساتھ، اس عارضی ملکیت کے ساتھ کرتے کیا ہو۔ یاد رکھنا، یہ تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں نا، یہ تمہیں خبر ہوگی کہ یہ تمہارے نہیں تھے، یہ بھی میرے ملکیت میں تھے، جب تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ دیکھنا زبان ایک تو ہوتا ہے نا، میرا انر، میری انٹینشن وہ کیا ہے، میرے جو ہے نا خصائل، عادات، میری طبیعت، میرا مزاج، میرا نفس سمجھ لیں کہ جو ایک کلیکٹیولی وہ اندر سے کیا چاہ رہا ہے۔ جتنے دن آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے نا، یہ تو ہو رہا ہے نا کہ جو آپ کی طبیعت، میلان یا عادتیں، یہ جو اندر سے مزاج آپ کا چاہ رہا ہے، ویسے آپ ان سے کام لے رہے ہو۔ زبان بھی ویسے بولتی ہے، ہاتھ بھی ادھر حرکت کریں گے، پاؤں بھی چل کر اس طرف جائیں گے جو آپ سوچو گے، سمجھو گے یا اپنے لیے چاہو گے، جو خواہش کرو گے، کیونکہ ابھی کچھ وقت کے لیے یہ آپ کو عارضی طور پر آپ کی ملکیت میں، آپ کے کچھ اختیار میں ہے، کچھ اختیار میں ہے، کلی اختیار نہیں ہے آپ کا، یاد رکھیے گا۔ ایک دن آئے گا جب یہ تمہارے کسی بھی اختیار میں نہیں ہوں گے۔ زبان تم کچھ بولنا اور چاہو گے لیکن زبان تمہارے خلاف بولے گی، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بولیں گے، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف بولیں گے۔ یہاں پہ ایک بات، ایک نقطہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے نا، ویسے ایک بات ہے، اللہ تو نے تو اس دنیا میں کہا تھا کہ گواہ لاؤ، 4 گواہ لاؤ، تو پھر اس کی کیا ہوگی، حقانیت یا حق یا اس کی ویلیڈیٹی جو ہوگی وہ پھر تسلیم کی جائے گی۔ اب ہمارے خلاف جو میں نے چھپ کر بالکل اپنے جو جس کا موازنہ مجھے صرف پتا تھا، میں نے وہ غلطیاں، گناہ کیے، اب گواہ کون آئے گا؟ گواہ کوئی اور نہیں آئے گا، تمہارا وجود گواہی دے گا۔ اب یہاں 4 گواہ، ایک تو 5 ہو گیا نا، خود زبان بول رہی ہے، بیان دے رہی ہے، اور اس کی گواہی 2 ہاتھ 2 پاؤں، 4 ہو گئے نا، یہ 4 گواہ آ گئے، اور اس کے خلاف خود اس کے وجود سے ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا یہ کسی اور کے ہاتھ بول رہے ہیں، یہ کسی اور کے پاؤں بول رہے ہیں، یہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے۔ جب اس کے خلاف اس کے اپنے وجود سے گواہی آئے گی، اور 4 گواہ تو مکمل ہو گئے نا، 5، ایک تو زبان بول رہی تھی، بیان دے رہی تھی، اور اس کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس کے جسم کے 4 اعضاء۔ اب بتائیں کیا ممکن ہے کہ اس کی بچت ہوگی؟ اس کی جو انجام ہوگا، جو اس انجام سے، اس کے عذاب سے، اس سزا سے کون بچا سکے گا اس کو، جب اس کے جسم سے ہی گواہی آ گئی، ہاں اس نے یہ عمل ایسا کیا۔ یہ ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ دیکھو ایک وقت آئے گا کیسا ہوگا، ایک وقت آئے گا ایسا ہوگا۔ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو دیکھیں، بعض دفعہ چیزوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور ٹیسٹ میں اس آرگن سے کچھ حصہ لیا جاتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا،
اللہ معاذ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں کو مرڈر ہو جاتے ہیں یا کسی بھی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. پوسٹ مارٹم میں اس مختلف اعضاء سے وہ اس کے آرگنز کے ٹکڑے لیے جاتے ہیں، پھر ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور وہ بالکل بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اس کو کسی نے زہر دیا، اس کا کسی نے گلا گھونٹ کر مارا، اس کو کیا کیا گیا اس کے ساتھ، یہ کس نے ڈسٹینس سے اس کو مارا گیا. ایک ایک چیز وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے تو وہ وہاں سے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ان حقائق کو وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کی جو ٹیکنالوجی تو کمال ہے، وہ جب ٹیکنالوجی کام کرے گی نا پھر لگے گا پتہ کہ اللہ حق ہیں، اور جو ہمیں بتایا گیا تھا کاش ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا، اس کو تسلیم کیا ہوتا. لیکن تب کا ماننا کس کام کا، تب کا پچھتانا کس کام کا، جو ہو چکا اب ہو چکا. اب وہ کہیں گے، وہ چیخیں گے کہ ہمیں ایک دعا پھر بھیج دو. اب ہم نے جو کیا ہے یہ نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو اب ہم نے ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، ہمارے کانوں نے سن لیا، اب ہم نے یقین کر لیا. یہ قرآن کی تمام باتیں ان پر عیاں ہوں گی اور انہیں یہ بھی خبر ہوگی یہ بات ہمیں پہلے قرآن نے بتا دی اور ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی. ہم لگے رہے تھے اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی چیزوں میں، اپنی اپنی دھنوں میں ہم مگن رہے تھے. تمہیں خبردار کرنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے بہترین لوگ، چنے ہوئے لوگ بھیجے تھے تمہارے پاس. پھر تم پر مختلف حالات بھی آئے، پھر تمہیں سمجھایا گیا تھا مختلف حالات سے کہ دیکھو باز آ جاؤ، تم یہاں سدا رہنے والے نہیں ہو، تم نے یہاں سے جانا ہے. لیکن تم تو سمجھتے رہے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہاں جانا ہی نہیں ہے، ہر ایک چیز میری اسی طرح ملکیت میں رہے گی. اب کیا ہے، کیا ہوگا تمہارا، تب کیا ہوگا تمہارا جب تمہارے خلاف تمہارے جسم کے اعضاء بولیں گے. ابھی بھی ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں یہ یقین بیٹھ نہیں رہا، کیونکہ اندر دشمن بس رہا ہے نا. وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہونے والا، تم نے کسی نہ کسی طرح تم ریسکیو کر دیے جاؤ گے، اگر یہ نوبت آ بھی گئی تو تم بچ جاؤ گے. اب یہ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، جس ذات نے ہمارا حساب لینا ہے، وہ ذات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، وہ ہمیں کیا خبر دے رہی ہے، اس کی پرواہ ہے ہمیں. بلا کر دیکھیں قرآن کی طرف لائیں، لوگوں کو کہیں کہ آؤ اپنی فلاح کی طرف آ جاؤ، اپنی بہتری کی طرف آ جاؤ، اپنی حقیقی کامیابی کی طرف آ جاؤ، اپنی حقیقی عزت اور احترام کی طرف آ جاؤ. دیکھنا کیا آپ کو رسپانس ملتا ہے، کیا چیز روک رہی ہے ہمیں. سوچیں تو صحیح، کیسی ایسی بدبختی ہے جس کو ہم نے چھوڑنے کے گوارا ہی نہیں کر رہے، جس کو ہم، وہ کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی ضروری کام ہے کیا، اس سے بھی بڑھ کر ضروری باتیں ہیں کیا؟ ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. سے بڑھ کر کوئی اور تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ سب سے پہلے ہے، یہ ناگزیر ہے. کاش ہمیں اس کا یقین ہو جائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم.